اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات میں عرض کر چکا ہوں کہ سورہ حج کے بعض مضامین بہت مشابہ ہیں سورہ بقرہ سے۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ مدنی ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ یہ مکی صورت ہے۔ البتہ اس میں کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو مدنی بھی ان کو قرار دیا جا سکتا ہے، اور ایک روایت جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی مجھے مل گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اثناء سفر ہجرت میں نازل ہوئی، اور اس وقت ہمیں اب انہی آیات کا مطالعہ کرنا ہے۔ یہ آیات یوں سمجھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جد و جہد اور آپ کی دعوت اور تحریک جو ہے اس میں ایک بڑے ٹرننگ پوائنٹ کو ریپرزنٹ کر رہی ہیں۔ یہ ایک بڑا فیصلہ کن موڑ ہے آپ کی جد و جہد میں۔ یہ مشابہت ذہن میں رکھیے کہ سورہ بقرہ میں بھی جہاں 23ویں رکوع میں تقریباً وسط ہے سورہ بقرہ کا، جس طرح یہ وسط ہے سورہ حج کا، وہاں بھی 23ویں رکوع میں رمضان مبارک اور روزے کی حکمتیں اور اس کے احکام کا بیان ہوا۔ 24ویں رکوع سے قتال فی سبیل اللہ اور اس کے ساتھ ہی حج کے دو جو رکوع ہیں مناسک حج پر مشتمل ہیں۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ مناسک حج پر 2 رکوع مشتمل تھے، اور اس کے فوراً بعد قتال کی بات ہو رہی ہے۔ بڑا گہرا ربط ہے ان دونوں کے اندر، اس لیے کہ قتال فی سبیل اللہ کا جو سب سے پہلا ہدف تھا وہ یہی تھا کہ توحید کا مرکز کعبۃ اللہ، جو اصل میں خدا واحد کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، اس وقت وہ مشرکین کے تسلط میں ہے، اور انہوں نے اسے شرک کا اڈا بنایا ہوا ہے۔ تو گویا کہ اب پہلا جو فرض منصبی ہے امت مسلمہ کا وہ یہ ہے کہ اس مرکز توحید کو مشرکین کے تسلط سے واگزار کرا کے اسے واقعتاً توحید ہی کا مرکز بنا دیا جائے۔ اس اعتبار سے ظاہر بات ہے کہ جنگ ناگزیر ہے۔ یہ صرف وعظ سے ہونے والا کام تو نہیں تھا، اس کے لیے تو ظاہر بات ہے کہ طاقت کا استعمال ناگزیر تھا۔ اسی لیے مناسک حج کے ذکر کے فوراً بعد اب یہ تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ آیات میرے خیال میں اثناء سفر ہجرت میں نازل ہوئی۔ فرمایا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ مدافعت کرے گا اہل ایمان کی طرف سے۔ یعنی اب جو نیا دور شروع ہو رہا ہے جس میں کہ آرمڈ کانفلکٹ ہوگا، مسلح تصادم ہوگا، تو مسلمان اور اہل ایمان اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھے، بلکہ ان کی پشت پر اللہ ہے۔ ان کی طرف سے دفاع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی نصرت فرمائے گا۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے یہ لوگ جو بہت خیانت کرنے والے ہیں اور ناشکرے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ قریش مکہ، کہ جنہوں نے ایک طرف خیانت کی انتہا کر دی کہ توحید کے مرکز کو شرک کا اڈا بنا دیا۔ یہ امانت تھی ان کے پاس حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور یہ تو اس لیے تعبیر کیا گیا تھا ربنا لیقیموا الصلاۃ، اور حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، لیکن ان لوگوں نے خیانت کی ہے، ان کی وراثت کے اندر صحیح طرز عمل اختیار نہیں کیا بلکہ خیانت کی روش اختیار کی، اور کفور ہیں، بہت ناشکرے ہیں، اس لیے کہ اس گھر کی وجہ سے انہیں یہ حیثیت حاصل ہے کہ یہ مرکزی شہر بنا ہوا ہے پورے جزیرہ نما عرب کا۔ اس گھر کی وجہ سے انہیں ان کے قافلوں کو تحفظ حاصل ہے کہ ان کے اوپر کوئی حملہ نہیں کرتا، اور مشرق اور مغرب کی جو ٹریڈ ہے اس کے گویا کہ یہ ایک طرح سے پروپرائٹری ان کے پاس حقوق آ گئے ہیں، ایکسکلوسیو پروپرائٹری رائٹس، کہ ظاہر بات ہے کوئی اور قافلہ بچ کر جا نہیں سکتا قبائلی ریڈ سے اور حملے سے اور لوٹ مار سے، اور قریش کے قافلے کے اوپر کوئی حملہ کر نہیں سکتا، اسے کوئی چھو نہیں سکتا۔ تو اس گھر کی وجہ سے لإلاف قریش إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ یہ جو ان کے قافلے سردیوں میں جاتے ہیں یمن کی طرف اور گرمیوں میں جاتے ہیں شام کی طرف، تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ساری جو ان کی چلت پھرت ہے یہ تو اس گھر کے طفیل ہے، اس کی وجہ سے انہیں یہ پروٹیکشن حاصل ہے، اور انہوں نے ناشکری کی ہے۔ تو اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اب اجازت دی جا رہی ہے ان لوگوں کو جن پر کہ جنگ ٹھوس دی گئی ہے، یعنی جو صورتحال پیدا کر دی گئی ہے کہ انہیں گھروں سے نکال دیا گیا، ہجرت پر مجبور کر دیا گیا، انہیں ستایا گیا، سال ہا سال سے ان پر پرسیکیوشن ہو رہی ہے، ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ ابھی تک تو اللہ تعالیٰ نے
ان کو ہاتھ روکے رکھنے کا حکم دیا ہوا تھا، کفو ایدیکم، چاہے وہ براہ راست وحی جلی کی شکل میں قرآن میں آیت نہیں آئی تھی، لیکن حضور کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم لوگوں تک پہنچ چکا تھا، لیکن اب ان کے ہاتھ کھولے جا رہے ہیں۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اب جو ان پر ظلم کیا گیا ہے اس کے سبب سے ان کو اجازت دی جا رہی ہے کہ اب وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور دوبارہ پھر تاکید کے ساتھ کہہ دیا کہ ان کو اپنے آپ کو اکیلے نہ سمجھیں، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی نصرت پر قادر ہے، ان کی مدد فرمائے گا۔ الذین اخرجوا من دیارہم، وہ لوگ کہ جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، یہ سب کون تھے؟ مہاجرین جو تھے، یہ مکے سے جو نکلنے پر مجبور کر دیے گئے، اہل و عیال کو چھوڑ کر نکلنے پر مجبور ہوئے۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، جو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے، اپنے علاقوں سے نا حق، الا ان یقولوا ربنا اللہ، صرف اس جرم کی پاداش میں کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ہم صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں اور دوسرے آلہہ کو، دوسرے معبودوں کو، دوسرے دیویاں اور دیوتاؤں جو تمہارے من گھڑت ہے، ہم ان کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اور اگر اللہ تعالی بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سے دور نہ کرتا رہتا، یعنی زمین میں یہ مضمون آ چکا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 251 میں بھی یہی مضمون آیا تھا، جب طالوت اور جالوت کی جنگ ہوئی تھی، اس کے بعد یہ بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً زمین کی صفائی کرتا رہتا ہے، کہ جو بڑے فاسد قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور مفسد قسم کے لوگ ہوتے ہیں، فاسد کلچر ہوتا ہے، فاسد ثقافت ہو جاتی ہے، تو پھر کوئی نہ کوئی ایسی شکل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر کے، ان کا استیصال کر کے، ان لوگوں کو کچھ لوگوں کے ذریعے سے دنیا سے نیست و نابود کر دیتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا رہتا، وہاں یہ الفاظ آئے تھے، اگر ایسا نہ ہوتا رہتا تو لفسدت الارض، زمین میں تو فساد ہی فساد ہوتا۔ پھر یہاں فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، تو ڈھا دیے جاتے سارے خانقاہیں اور تکیے اور سارے گرجے اور کنیسے اور ساری سینیگوگز۔ صلوتا یہ عربی زبان کا لفظ ہے، صلاۃ ہی سے ہے، یہ عربی اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے بارہا، عبرانی اور عربی زبان جو ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے صلوتا، اور عربی اور عبرانی جو ہیں یا تو سگی بہنیں ہیں، کسی ایک ہی زبان کی یہ دونوں نکلی ہوئی شاخیں ہیں، اور یا یہ کہ عبرانی ماں ہے اور عربی اس کی بیٹی ہے، یہ ان کے درمیان رشتہ ہے۔ صلاۃ کا لفظ جو عربی میں آیا ہے اور قرآن مجید میں صلوتا، یہ وہاں پر بھی موجود تھا۔ ہمارے ہاں سلام ہے، ان کا شلام ہے، وہ فرق اتنا ہی ہے، وہ شین کے ساتھ اور وہ بڑا اس کو گول کر کے شلام کہتے ہیں، باقی ہمارے یہاں سلام ہے، فرق اور خاص نہیں ہے۔ ان کا جو یوم کپور ہے وہ یوم کفارہ ہے، یوم جو کہ یوم کی طرح ہے، کپور پے اور فے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ذوالکفل میں پے فے کی جگہ ہو جاتی ہے، تو یوم کپور ہے ان کے ہاں، یوم کفارہ۔ تو یہ تقریباً تمام جو اصطلاحات ہیں وہ بہت ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ تو اگر ایسا نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کے ذریعے سے اس دنیا سے نیست و نابود کرتا رہتا، تو پھر تو یہ کہ کوئی عبادت گاہیں دنیا میں قائم ہی نہ رہتی۔ ظاہر بات ہے اپنے اپنے وقت میں یہ تمام عبادت گاہیں خدائے واحد کی عبادت کے لیے بنائی گئی تھیں، ومساجد، اور مسجدیں یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، جن میں کہ اللہ تعالیٰ کا نام کثرت سے لیا جائے۔ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، یہ بہت اہم ہے یہ آیت کا ٹکڑا، اور یہ ہر شخص کو یاد کر لینا چاہیے۔ لازماً اللہ مدد کرے گا ان کی جو اس کی مدد کرتے ہیں، اس میں زیادہ زور ہے وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ۔ عربی زبان میں اس سے زیادہ تاکید کا اسلوب نہیں ہے، فعل مضارع سے پہلے لام زبر کے ساتھ، لام مفتوح، اور آخر میں نون مشدد تشدید کے ساتھ۔ افعلو، یہ میں کروں گا، لافعلن، میں لازماً کروں گا، یہ جو انداز ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، لیکن دوسری بات یہ آئی کہ ظاہر بات ہے کہ یک طرفہ معاملہ نہیں ہے، تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تم اللہ کے باغیوں کے ساتھ دوستیوں کی پیلیں بڑھاؤ، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ تمہاری جو ہے وفاداریاں ہوں، اور تم چاہو کہ اللہ تمہاری مدد کرے، یہ تو انہونی بات ہے۔ جیسے سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھا تھا فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اسی طرح وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، لازماً اللہ مدد کرے گا ان کی۔ اسی سورہ مبارکہ میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس کا یقین ہونا چاہیے بندہ مومن کو، اور یہ یقین اس کا بہت بڑا سہارا بنتا ہے، اس کے صبر کا اور ثبات کا اور استقامت کا۔ ورنہ یہ کہ اگر اس یقین، اس اللہ کی مدد کی امید کی رسی کو وہ کاٹ دے تو پھر اس کے لیے کوئی سہارا نہیں رہے گا۔
ان اللہ لقوی عزیز، اور پھر یہ کہ اللہ جو مدد کا وعدہ کر رہا ہے تو اللہ کوئی کمزور تو نہیں ہے، قوی ہے، زبردست ہے، توانا ہے، عزیز ہے، زبردست ہے۔